سوال ہے، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ بابا سے پوچھ لیا، ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید العالمین نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ ہاں آپ نے شیر پر جتنی بلند آواز سے کہا اس بات پر نہیں کہا، یہ بات بہت بڑی ہے، اور میری عادت نہیں کہ میں ہر دو جملے کے بعد کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں، اہل بیت کے نام پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ اس نام پر تو مردوں کو بھی بولنا چاہیے، اس لیے کہ کسی عمل پر خاتمے کی بشارت ایمان پر نہیں ہے، ایمان پہ خاتمے کی بشارت کسی عمل پر نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان پر مرے گا، اور صرف ایمان پر نہیں، اس سے بڑا درجہ دیا، فرمایا شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا، اس سے بڑا درجہ دیا، جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں ویسے محبان اہل بیت کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جائے۔ ان روایات کو لکھا ہے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اس کا بھی حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں، سب سے پہلے جنت میں، آپ اس کو نہیں سمجھے کہ یہ بات کس کی طرف کس کے نشے من پہ بجلی گرا رہی ہے؟ جو کہتے ہیں نا طبقہ کہ ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ قیامت کے بعد کی خبر بیان کر رہے ہیں، یہ بات ہے، آپ نے اس میں توجہ نہیں دی۔ بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ فاطمہ تمہارے بابا جائے، ارے مالک گھر کا مالک گھر میں پہلے نہ جائے تو پھر کون جائے؟ جنت کیا ان کی ملکیت ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبضہ و اختیار، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، ہوا میں اڑنے والوں یوں نہیں تنائے ندا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، ان کی چلتی ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ تو بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ارشاد ہوا تمہارے ابا جائیں گے، تمہارے باپ۔ اس کا مطلب اگر یہ کہنے کا کسی کو حق تھا کہ جنت میرے باپ، اگر یہ کہنے کا کسی کو حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، تو وہ ذاتی سیدہ فاطمہ ان کی بہنیں اور ان کے بھائی، لیکن جنت جس کے باپ کی تھی اور ہے اس کی کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی، اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی وہ جمعہ بھی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ بتائیں جس کے باپ کی جنت ہے اس کی جو اس کی ایک رکعت بھی کبھی نہیں چھوٹی، رکعت تو رکعت، فرض تو فرض، نفل کا حال یہ ہے۔ اگر بہنیں پیچھے بیٹھی تو ان سے کہتا ہوں اگر آپ کا شوہر بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہے تو آپ کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنت ملے گی، کمپنیوں کے مالک ہونے سے جنت نہیں ملتی۔ اگر دولت اور مال کی بنیاد پہ جنت ملتی تو نمرود کی بیوی کو جنت مل سکتی تھی، لیکن انجام کیا ہے؟ تو دولت پر نہ اتراؤ، دولت پہ گھمنڈ نہ کرو۔ اگر آپ بے پردہ ولیمے میں جا کر کے اپنے زیور پر کسی غریب عورت کا مذاق اڑا رہی اپنی دولت کی بنیاد پر، تو آپ کو اپنی آخرت مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بیوٹی پارلر میں جا کر کے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں جتنا ایک غریب کے گھر کا راشن بھرا جا سکتا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے آج بیوٹی پارلر میں تو نے اپنی چمڑی کو خوبصورت بنایا، لیکن بیوٹی پارلر میں چمڑی کو خوبصورت بنانے والی میری بہن اسی چمڑی کو قبر کے اندر قبر کے کیڑے کھائیں گے، نہ شوہر بچانے والا ہوگا، نہ بیٹا بچانے والا ہوگا، نہ ماں۔ یاد رکھنا بیوٹی پارلروں سے چمڑیاں نہیں بچتی، اگر چمڑیاں بچتی ہے تو وضو کی برکت سے بچتی ہے۔
नूरानियत खूबसूरती के आइटम से नहीं होती, नूरानियत तो सजदों की बरकत से हुआ करती है। एक बात अपनी बहनों को बता दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, मुझे जो उन्वान दिया गया था मैं उस तक कभी नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं मुंतज़मीन से माजरत चाहता हूं। बातें निकलती गई, मैं बात लेकिन समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहता हूं बहनों से, मेरी माओ मेरी बहनों जरा तवज्जो करो। जो औरतें इसी हिंदुस्तान में, हमने तारीख पढ़ा है, हमने इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ा, इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी औरतें थी जिनको नहलाया जाता था तो रोजाना नया हौस बनाया जाता था, जिसको हल्दी और चंदन से और दूध में गुसल दिया जाता था। जब वो औरतें किसी फंक्शन में जाती थी तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। जाकर के मुगलों की औरतों का किस्सा पढ़ो, जाकर के आप जो पढ़ो गौरियों की औरतों के किस्से, आपको समझ में आएगा। जिनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनको हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके लिए हर रोज नए हौस बनाए जाते थे, कहां है वो औरतें? ना नाम है ना निशान है, हत्ता के खबरों का निशान भी मिट गया। लेकिन वो सैयदा जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खतीब उस वक्त का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले। क्या समझ में माल अहम नहीं है, अल्लाह की रजा है। इबादत में एक रात में एक सजदा करती और पूरी रात सजदे में गुजार दे। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं कि हमें भी दीन की तरफ आना चाहिए। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने फरमाया तुम्हारे बाबा। फिर फौरन दूसरा सवाल, औरतों में कौन जाएगा? बाबा औरतों में कौन जाएगा? फरमाया बेटी, वो इमरान की जो बेटी है ना, इमरान की बेटी मरियम, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इमरान की बेटी मरियम जन्नत में जाएगी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। सैयदा के चेहरे पर कुछ आसार आए। आका ने सलाम शहजादी के चेहरे पे आसार नहीं देख सकते, बल्कि क्या फरमाया? फातिमा को राजी करने से अल्लाह राजी होता है। ये भी सियाह सिद्दा की रिवायत, सिहा में फातिमा तो ज़हरा को राजी करने से अल्लाह राजी, और फातिमा को नाराज करने से अल्लाह नाराज होता है। मौला हुसैन की महफिल में इतनी देर से खड़े हो, इतनी देर से बैठे हो, सैयदा राजी ना हो रही होगी? सैयदा पाक की तवज्जो ना हो रही होगी? सोचो तो सही, और वो राजी हो जाएं, हुजूर फरमाने के अल्लाह राजी हो जाए। कितना आसान तरीका है। सैयदा के चेहरे पे रंग आया, असर आया। इमरान की बेटी मरियम का नाम सुन के सरकार ने बोला, शहजादी तेरे चेहरे पे आसार कैसे? कहा बाबा हमने तो औरतों का नाम इसलिए ले लिया था, आपने जब कहा कि जन्नत में सबसे पहले बाबा जाएंगे मैं जाऊंगा, तो हमने औरतों का नाम इसलिए लिया कि औरतों में कौन जाएगा, तो मैंने समझा कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मरियम का नाम लिया आपने। लेकिन वो और जगह है जहां बीमारियां देख के नुस्खे बदलते हैं, जहां मिंबर देख के बातें बदलती है, जहां स्टेज देख करके जुमले बदलते हैं, उन्वान बदलता है। बल्कि अब तो हालात ये है कि कमेटियां देख करके बातें की जाती है। लेकिन ये नबी की ज़बान माँ वहां है जहां कभी बात नहीं बदलती, एक बार निकल गई सो निकल गई। शहजादी को कहा, फातिमा तुम ये सोचती हो अल्लाह अकबर कि मरियम पहले जा रही है, शहजादी जो कह दिया होगा वही, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत में जाएगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के पीछे पीछे जाएगी, वो फातिमा बन के आगे आगे। अंदाजा करो, अब दूसरी बात सुनो, खादिम से मखदूम की अज़मत का पता चलता है। जब शबे मेराज लगाम पकड़े सैयदुल मलाइका को हमने देखा तो समझ में आ गया, जिसकी लगाम थामने वाला फरिश्तों का सैयद हो, वो सवारी में बैठने वाला कैसा हो? खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील खादिम बेमिसाल, मखदूम कितना बेमिसाल। लोगों ने नबी को अपनी तरह कहने
کہنے کی غلطی اسی لیے کی کہ انہوں نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے چلتے تو دیکھا، لیکن جبریل کے آگے آگے چلتے شب معراج میں نہیں، اس لیے مغالطہ ہو گیا۔ ورنہ دیکھو جس کا خادم جبریل ہو وہ مخدوم کیسا ہوگا؟ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ جبریل کو دیکھ کر سید الانبیاء کی عظمت کا اندازہ ہوا، علی کو دیکھا تو جس کی لگام حسن پکڑے ہوئے ہے تو پتہ چلا لگام تھامنے والا ایسا ہے تو سواری پر بیٹھنے والا کیسا؟ امام حسن کو دیکھا لگام امام حسین کے ہاتھ میں ہے تو سوچا جس کی سواری کی لگام حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں ہو وہ حسن مجتبی کیسے ہو؟ اندازہ کر لے ذرا، اندازہ کر لے۔ لیکن آئیے آقا فرما رہے فاطمہ جس سواری پر تم بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور مریم کون ہے؟ کون مریم؟ جس کے لیے قرآن کی 3 سورتیں نازل ہوئی ہے، وہ مریم جس کے حجرے میں کوئی مرد اجازت کے بغیر تو کیا بغیر اجازت یا اجازت لے کر بھی کبھی داخل نہیں ہوا، سوائے ایک مرد حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی مرد نہیں گیا، جس کے حجرے میں بن موسم کے پھل آئے، جس کے مصلے پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر بیٹا مانگے، وہ مریم۔ کون مریم؟ بتول مریم۔ کون مریم؟ کماری مریم۔ کون مریم جس کے پاس دم کرنے کے لیے جبریل امین سید الملائکہ ہے؟ کون مریم جس کو اللہ کے رسول فرمائے کہ مریم سردار عورتوں میں سے ایک عورت ہے، سردار ہے، سردار، ایسی سردار جس کی نکیل پکڑ کے جنت میں جائے۔ جب خادمہ کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدومہ سیدہ فاطمہ کی شان کا عالم۔ بات دور نکل گئی، عرض کیا کر رہا تھا؟ کسی نے کہا حسین اور حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مغفرت ہوتی ہے، یہی بات چل رہی تھی، یہی بات چل رہی تھی۔ تو کہا امی تو بڑی آپ کی نیک ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھائے؟ تو امام حسن اور حسین نے کہا امی کے ساتھ ایک برتن میں اس لیے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ امی کی نظر کسی لقمے پر پڑے اور اسی لقمے پہ ہماری نظر پڑے اور ہمیں اطلاع نہ ہو کہ یہ لقمہ امی اٹھانا چاہتی ہے اور ہم اس لقمے کو بغیر اطلاع کے اٹھا کے کھا لیں تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ماں کی اس لیے ہم نے ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یو پی سے، بہار سے، دلی سے، بنگال سے ممبئی آتے ہو، بڑے بڑے فلیٹ خریدتے ہو، مکان خریدتے ہو، دکان خریدتے ہو، بوڑھے ماں باپ ادھر انتظار کرتے ہیں میرے بیٹے کا فون تو آئے۔ سوچو کبھی فون کیا؟ سوچے تو یہاں آ کے کس کس سے دل لگایا؟ کبھی اپنے ماں باپ سے دل لگایا؟ جس کا تعلق اپنی ماں سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں، جس کا تعلق اپنے باپ سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کربلا کو صرف ایک افسانے کے طور پہ سنتے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن اگر حقائق سننا چاہتے ہیں یہ حقیقتیں ہیں۔ وفا کا نام حسین ہے۔ ایک بات بتاؤں، سوتیلا رشتہ کتنا مشکوک ہے؟ سب سے زیادہ سوتیلا رشتہ مشکوک۔ کسی کو بول رہی ہے میرا سوتیلا بھائی ہے، آدمی فوراً شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ سوتیلی امی ہے مطلب کیا؟ سوتیلا چچا ہے مطلب کیا؟ سوتیلا رشتہ گالی سے کم نہیں ہے۔ سوتیلے رشتے کا مطلب کیا قرآن سے بتاؤں؟ دیکھو سورہ یوسف اٹھا کے اس کی تفسیر دیکھو۔ سوتیلے رشتے کا مطلب سوتیلے بھائی باپ کو کہتے ہیں سیر تفریح کرانے لے جا رہے، یہی ہے نا سوتیلا رشتہ، اور لے جا کر کے ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈالتے، یہ سوتیلا بھائی اسی کو کہتے ہیں نا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر کہہ رہے، ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈال، پانی چھین کے زمین پہ ڈال رہے، لات سے مار کے کنویں میں ڈال رہے۔ کون ہے؟ سوتیلا رشتہ۔ توجہ کرنا، سوتیلا رشتہ یہ ہے، یہی آپ نے پڑھا، یہی سنا، سب نے پڑھا، سب نے سنا۔ میں ان سوتیلے بھائیوں کو کوئی گالی نہیں دے رہا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، سوتیلا رشتہ یہ۔ اب آؤ